السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہماری یہ 22ویں کلاس غننے کی چل رہی تھی، اس میں ہم نے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک چیز ہم نے 2 چیزیں سیکھی تھی، آگے کی اور چیزیں آج انشاءاللہ سیکھیں گے۔ پارٹ سی ہے اس کا آج جو ہم کلاس کریں گے۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، اس میں ہم موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے؟ غنہ غنہ۔ اب یہ اس کے اندر ہی موجود ہے جو اس کی چیز ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات پچھلے ہفتے دی تھی، ابھی اس کو سمرائز تھوڑا سا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں آواز کو گم کرنے کو یا چھپانے کو کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر ناک میں آواز لے جا کے نا اسے تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہوتا ہے، بس وہ ناک میں جس نے روک لی آواز اس سے وہ خود بخود خوبصورتی غننے والی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہر حرف پہ غنہ ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں، صرف 2 حرف ہیں۔ حروف غنہ 2 ہوتے ہیں، ایک میم ہے اور ایک نون ہے، بس انہی پہ غننے ہوں گے۔ کیا ہر میم ہر نون پہ غنہ ہوں گے؟ نہیں، حرکات بھی 2 ہیں، ایک تشدید والا آ جائے یا ساکن آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو حالتیں 4 ہو گئیں، یا تو میم تشدید والا ہوگا، یا نون تشدید والا ہوگا، یا میم ساکن ہوگا، نون ساکن ہوگا۔ میم پہ جزم کہہ لیں یا نون پہ جزم، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ساکن جزم ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ 4 حالتیں ہیں، ہم نے 2 حالتیں پڑھ لی تھیں۔ پہلی 2 حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ میم تشدید والا ہو، نون تشدید والا، تو کیا ہوتا ہے؟ میم اور نون اگر تشدید والا ہو جائے ہمیشہ غنہ کرنا ہے، بس ہمیں کچھ نہیں دیکھنا۔ میم پہ تشدید پورے قرآن پاک میں جب بھی دکھے گا ہمیں غنہ کرنا ہے، نون تشدید والا ہمیں جب بھی دکھے گا ہمیں غنہ کرنا ہے، بس یہ ایک آسان ترین ہے۔ ہم نے یہی کہا تھا پورے ہفتے اس کی مشق کر لیجئے گا تاکہ اگلا غنہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کی ہم نے مثالیں بھی آپ کو بتائی تھیں کئی ساری۔ اس میں سب سے اچھی مثال تھی ہماری درود شریف کی، کہ دیکھیں درود شریف میں کہاں پہ جو ہے نا وہ آتا ہے، 10 جگہوں پہ ہے۔ میم تشدید آ گیا، میم تشدید، میم تشدید، نون تشدید، میم تشدید، میم تشدید، میم تشدید، میم تشدید، نون تشدید، میم تشدید۔ دیکھیں ان جہاں پہ آ گئے نا وہاں سب جگہوں پہ غنّے کرنے ہیں۔ تو یہ ہم نے بڑا تفصیلی طور پہ پچھلی کلاسوں میں بتا دیا تھا، تھوڑا سا ریکال ہو گیا ہوگا۔ اور اس کی ایک ایکسرسائز بھی کہی تھی کہ بھائی آپ تھوڑا سا قرآن میں تلاش کر لیں، آپ کو 1-2 صفحوں میں ہی مل جائے گا، 1 یا 2 صفحوں میں ہی مل جائیں گے، 10-20 میم مشدد آپ کو مل جائیں گے،
یا 20 کے قریب آپ نون مشدد بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. 10 ڈھونڈ لیں کم از کم, ورنہ 20 ڈھونڈ لیں. جس کو جتنے دل چاہے کہ ہاں اس کی اپنی پکا ہو جائے گا اس کا اپنا سبق, جتنا وہ ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اگلی بات پہ. دیکھیں ہم نے میم مشدد اور نون مشدد کے تو دیکھ لیے, اب ہم میم ساکن کے غننے کو دیکھیں گے. یہ یہاں پہ اسی لیے باکس بنا کے مارک کر دیا ہے کہ میم ساکن کا غنہ کیسے ہوتا ہے, وہ یہاں بتا رہے ہیں. میم ساکن کے بعد, میم ساکن پہ غنہ ہمیشہ نہیں ہوتا, بس یہ ذہن میں رکھیں. جیسے میم تشدید نون تشدید پہ تو ہمیشہ ہوتا ہے نا غنہ, میم ساکن جب بھی آئے گا غنہ نہیں کرے گا, اس کے لیے خاص شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر حرف با یا میم آ جائے گا تو غنہ ہوگا, ورنہ باقی جتنے بھی میم ساکن آئیں گے اگر اس کے بعد با یا میم نہیں ہے وہاں غنہ نہیں ہوگا, وہاں غنہ نہیں ہوگا. تو اب اس کو جو ہے تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں, مثالوں سے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با کی مثال. اب یہاں جیسے یہ لکھا ہے علیہم, میم ساکن ہے جی, میم ساکن ہے, میم ساکن ہے. اس کے فوراً بعد حرف با آ گیا جی, آ گیا. جب یہ حرف با آ جائے نا تو ہم یہ میم ساکن کو غنہ کریں گے. اگر بغیر غننے پڑھیں گے تو کیسے؟ علیہم بعلم, علیہم بعلم. لیکن ہمارا جب ہمیں علم ہو جائے گا, ہمیں پتہ چل جائے گا, ہمارے یہ سبق پکا ہو جائے گا, تو ہمیں پتہ ہوگا کہ میم ساکن پہ غننے ہوتے ہیں, اور میم ساکن کے بعد حرف با اگر آ جائے تو ہمیں غنہ کرنا ہی کرنا ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو غنہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بھی ہم اب دیکھ لیں, میم ساکن میں حرف با ہمیں ملا تو غنہ کریں گے. تو غنہ کر کے کیسے پڑھیں گے؟ علیہم بعلم, علیہم بعلم. یہاں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو ہم پھر وہی غنہ کریں گے. علیہم بوکیل, علیہم بوکیل. یعنی قرآن کی تلاوت میں ہمیں میم ساکن جب بھی ملے گا ہم تھوڑے سے چوکنے ہو جائیں گے, الرٹ ہو جائیں گے, الرٹ. اور فوراً اس کے بعد دیکھیں گے حرف با تو نہیں ہے. اگر حرف با ہے تو اس میم ساکن کو غنہ کر لیں گے, اگر با نہیں ہے تو پھر غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با پھر آ گیا. فاحکم بیننا, دیکھیں یہ میم ساکن کی آواز کو نا وہی غنہ کو یاد رکھیں, ناک میں لے کے جانا ہے, تھوڑی دیر کے لیے روک کے رکھنا ہے, ایک گونج کی سی آواز پیدا ہوتی رہے گی ذرا دیر. فاحکم بیننا نورہم بین یأمرکم بہ علیکم بما. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہوں گے نا. میم ساکن پہ ہم چوکنے ہوں گے. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ میم ساکن غنہ کر سکتا ہے, لیکن میم ساکن کے فوراً بعد اگر با ہے تب تو غنہ کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. دیکھیں قرآن پاک کا یہ آدھا صفحہ ہے, اس میں ہی کئی سارے آ رہے ہیں یہ لفظ, تو ہم اس کو ذرا پہچانتے ہیں. دیکھیں یہ پہلا میم ساکن آیا, ہم چوکنے ہوئے, لیکن اس کے بعد ہمیں با ملا نہیں ملا, تو ہم یہاں غنہ نہیں کریں گے. یہاں پھر ہمیں میم ساکن آیا, ہم چوکنے ہو گئے. اب دیکھا اس کے بعد با ہے, ہاں با ہے, تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. ایسے ہی یہاں پہ دیکھیں یہ میم ساکن آیا, اس کے بعد حرف با ہے, ہم غنہ کریں گے. یہاں بھی میم ساکن آیا, اس کے بعد حرف با ہے, ہم غنہ کریں گے.
یہ دیکھیں رنگوں کے فرق کی وجہ سے تو آپ کو آسانی لگ رہی ہوگی، لیکن جب یہ رنگ ایک ہی ہو نا، سیاہ رنگ سے ہی سب، بلیک سے ہی سب لکھا ہوا ہوگا، پھر ذرا سا دشوار ہوتا ہے. پھر تو ہمیں چوکنا ہونے والی عادت ہونی چاہیے. جیسے یہاں دیکھیں میم ساکن آیا، ہم چوکنے ہو گئے، لیکن اس کے بعد حرف با ہے نہیں ہے تو غنہ نہیں کریں گے. یہاں دیکھیں میم ساکن آیا، ہم چوکنے ہوئے، لیکن اس کے بعد حرف با ہے نہیں ہے، نہیں کریں گے. یہاں پہ حرف میم ساکن آیا، ہم چوکنے ہو گئے، الرٹ ہو گئے، لیکن اس کے بعد با ہے نہیں ہے تو نہیں کریں گے. یہاں بھی ایسے ہی میم ساکن آیا لیکن اس کے بعد با نہیں ہے تو غنہ نہیں کریں گے. یہاں دیکھیں میم ساکن آیا لیکن اس کے بعد با نہیں ہے تو ہم غنہ نہیں کریں گے. یہاں میم ساکن آیا، اس کے بعد حرف با نہیں ہے تو ہم غنہ نہیں کریں گے. یہاں میم ساکن آیا، اس کے بعد حرف با آ گیا، ہم غنہ کریں گے. یہاں میم ساکن آیا، اس کے بعد حرف با ہے، ہم غنہ کریں گے. یہاں بھی میم ساکن آیا، اس کے بعد حرف با ہے، وہاں ہم غنہ کریں گے. تو کتنی جگہوں پہ نہیں کر رہے اور کتنی جگہوں پہ کر رہے ہیں. ہر اس جگہ پہ غنہ کریں گے جب بھی ہمیں میم ساکن کے بعد حرف با. اچھا اس والی بات کو نا ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہوتی. ہمارے لیے اگر تجویدی قرآن ہے اس میں تو رنگ بدل دیتے ہیں، لیکن اگر سیاہ رنگ سے لکھا ہوا ہے تو ہمارے لیے کوئی مدد نہیں ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا. ہمیں یاد رکھنا ہے، اپنی مشق کریں گے، اپنی پریکٹس کریں گے. ایک مہینہ تو زیادہ کہہ رہا ہوں، ایک ہفتے بھی اس کی مشق کر لی نا اپنی قرآن کی تلاوت میں تو پکا ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا. ہمارے پاس جو صبح حضرات پڑھتے ہیں ان کا یہی ہے. جب انہیں شروع میں بتائی تھی نا یہ بات، آپ یقین کریں ان میں سے کسی کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو غنہ ہمیں دکھتا ہی نہیں، ہم کریں گے کیسے. آج ماشاءاللہ سب کرتے ہیں. یہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کو آ گیا. وجہ کیا؟ یہ چیز ہم نے سیکھی ہی نہیں تھی نا کبھی. اب جب سیکھ لی تو توجہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی. جب بڑھنے لگی خود ہی شوق ہوا، شوق سے پھر چیزیں سمجھ میں آ گئیں اور وہ کرنے لگ گئے. ایسے ہی آپ کا ہوگا. آپ لوگ بھی جب اس کو دیکھیں گے پڑھتے ہوئے، بھائی میم ساکن آیا، ہم دیکھیں اس کے بعد بات تو نہیں ہے. اگر حرف با ہے تو غنہ کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے. چاہے بغیر کیے آگے نکل جائے نا اور پھر یاد آ جائے، پھر پیچھے سے پڑھ لیں. اب اگلی دفعہ میں پھر غنہ کریں اور پھر پڑھ لیں آگے. اب اگر کسی نے یوں پڑھنا شروع کیا، یہ دیکھیں پہلا میم جو ساکن ہے اس کے بعد بھی با نہیں ہے نا تو اس میں بھی غنہ نہیں ہے. لم یحکم بما، لم یحکم بما، غنہ نہیں کیا تو ہمیں فوراً یاد آ گیا کہ بھائی میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہ تو غنہ ہوگا. تو ہم فوراً پیچھے جائیں گے، دوبارہ یوں پڑھ لیں گے لم یحکم بما. ٹھیک ہے، یہ سمجھ رہے ہوں گے نا. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا فاحکم بینہم بما. ایسے یہاں پہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا، ایسے یہاں پہ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا. دیکھیں بس یہ تھوڑا سا ہمیں توجہ والی چیز ہے. غنوں میں یہ ایک واحد غنہ ایسا ہے جس کی کوئی نشانی پہچان نہیں ہے، ورنہ زیادہ تر کی نا پہچان ہوتی ہے، وہ ہمیں یاد ہو جائے گی. لیکن اس کی پہچان نہیں ہے، بس ذرا یاد کر کے ہی دیکھنا پڑے گا. میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو ہمیں غنہ کرنا ہے. ایک ہم روزمرہ کی سورہ کی مثال بھی دے دیتے ہیں. یہ ہم نے اپنے جو غنے کی چارٹ بنا رہے ہیں نا اس میں یہ شامل کر دیا. پہلے میم تشدید کی مثال لی تھی، پھر نون تشدید کی مثال لی تھی، اب میم ساکن کے بعد حرف با کی مثالیں لے لیں. یہ سب ہماری جو بھی دیکھی تھی وہ سب یہاں شامل ہو گئی تاکہ ایک ہی نظر میں آ جائے غنوں کی قسمیں اور غنوں کو کیسے کیا جاتا ہے، کیسے بنتے ہیں، وہ بھی آ گیا سامنے. اب یہ ہم روزمرہ کی ایک سورہ ہے، سورہ فیل. اس میں دیکھیں، اس میں بڑی اچھی مثال دی ہوئی ہے. اگر ہم یہاں دیکھنا شروع کریں جہاں جہاں میم ساکن آ رہا ہے، یہ پہلا آیا میم ساکن، اس میم ساکن کے بعد کیا حرف با ہے؟ نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ غنہ نہیں کریں گے. پھر یہ آیا میم ساکن، اس کے بعد حرف با ہے نہیں ہے تو لال رنگ سے دکھا دیا. یہاں بھی دکھانا چاہیے تھا لیکن وہ کیونکہ الگ الگ تھا
یہاں دکھا دیا کہ دیکھیں یہاں غنہ نہیں ہوگا. پھر یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با نہیں ہے، پھر یہاں بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با ہے. اچھا با جو ہے نا وہ کسی بھی حالت میں ہو، زیر زبر پیش، اس پہ کچھ بھی حرف آنا چاہیے، با بس. تو یہ میم ساکن غنہ کرے گا. اور یہ ایک اور آ رہا ہے، اس میں بھی حرف با نہیں ہے میم ساکن کے بعد، تو یہ بھی غنہ نہیں کر رہا. تو ہم جو نہیں کر رہے ان میں کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں علم ترى کیف، علم ترى کیف، یہ علم، یہ میم ساکن کے بعد با نہیں آ رہا، یہ بھی ایسے ہی ہے، اس میں بھی نہیں کرنا. علم ترى کیف ایسے پڑھتے ہیں. اور علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہیں بھی غنہ نہیں آ رہا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس میں بھی کہیں غنہ نہیں آ رہا. لیکن اب یہاں جو آ رہا ہے نا اس کو ہمیں کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ میم ساکن ہمیں پتہ ہے، ہمیں پہچان ہے. اس میم ساکن پہ ہم غنہ کریں گے اس لیے کہ اس کے بعد حرف با آ گیا. تو اگر کوئی غنہ کیے بغیر پڑھے وہ کیسے پڑھے گا؟ وہ ایسے پڑھے گا ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب اس نے کوئی بھی غنہ نہیں کیا، حالانکہ اس میں 3 غنے آ رہے ہیں. تو اب ہم یہ پہلا غنہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے، باقی 2 ہم کریں گے لیکن سیکھیں گے چند دن کے بعد. تو یہ پہلا والا غنہ تو ہمیں پکا پتہ چل گیا کیوں کیا جا رہا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے اسے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب 3 غنے کیے گئے، 3 کے اندر ایک کی وجہ تو ہمیں پتہ چل گئی، باقی 2 کی بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. پھر آخر میں پھر میم آ رہا ہے ساکن، لیکن ہمیں میم ساکن ہر ایک پہ غنہ تو کرنا نہیں ہے. اس کے بعد اگر حرف با ہوتا وہ تو نہیں ہے، وہ تو کاف ہے، تو ہم یہاں بھی نہیں کریں گے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. بس یہ ہماری دیکھیں بڑی آسان سی مثال ہے اور اس سے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ ہی جائے گا. باقی تھوڑا سا ہوم ورک کریں گے نا اس سے آپ لوگوں کو قرآن میں پہچاننا آ جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا قرآن میں دیکھ کر کے کرنا. دوسرا حصہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے مسنون نماز کا. اچھا ہم نے پرانی جو لوگ ابھی بعد میں ہمیں جوائن کیا ہے ان کو پرانی کلاسیں اگر چاہیے تو ہم نے واٹس ایپ پہ اس کا لنک بھیج دیا. پوری جو اس کی پلے لسٹ ہے نا وہ پوری آ جاتی ہے. تو کلاس 1 سے جو ہے آپ اب تک کی ساری اس پہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ لیں، اپنے پڑھنے کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں، اسے دیکھتے جائیں، کرتے جائیں انشاءاللہ. تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق کرتے ہیں ہمارا یہ. اچھا اس میں ہمیں پتہ چل چکا ہے ہمیں کتنی ساری چیزوں کا دھیان کرنا ہے، لیکن یہ سب ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. ایک ایک کر کے جب قابو کریں گے نا یہ سب کچھ قابو میں آ جاتا ہے، سب کچھ قابو میں. کیا عرض کروں کہ وہ جو لوگ بریانی بناتے ہیں نا انہیں پتہ ہے کہ اگر مجھ جیسے کو کوئی بتا دے نا کہ بریانی بنانی ہے اس کا یہ طریقہ ہے، اس میں یہ چیزیں ڈلتی ہیں، اس طرح ڈلتی ہیں اور اتنی مقدار میں اس وقت کر کے ڈالنی ہوتی ہیں، تو میں تو سن کے بیہوش ہو جاؤں گا بھائی اتنی مشکل طریقے سے بنتی کیسے. اور جن کو آ جائے وہ تو باتیں بھی کر رہے ہیں، فون بھی سن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور سارے کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آسان سی تو چیز ہے. کر لو تو سب آسان ہے، نہ کرو سب مشکل ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی اگر ہم اس کی تھوڑی مشق کر کے ایک ایک کر کے اپنی قابو میں کرتے جائیں گے یہ چیزیں. تبارک الذی سپارہ 29واں یہ پڑھ رہے ہیں، اسی کا ہم انشاءاللہ آگے سے آگے صورتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن
في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم
شهاداتهم قائمون. اب دیکھیں جتنے ہم نے اب تک میم ساکن پڑھے تھے نا، ان میں کسی میں بھی میم ساکن کے بعد حرف با نہیں آیا. اس میں آیا ہم، یہاں میم ساکن ہے، اس کے بعد حرف با. تو میں نے یہاں پھر غنہ کیا اور اچھا بھرپور غنہ کیا. تو اب آپ لوگ ایک دفعہ اور پڑھیں اس غنے کی توجہ کے ساتھ. والذین هم بشہاداتهم قائمون. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اولئک فی جنات مکرمون. اچھا یہ توجہ پہلے بھی دلائی تھی، پھر ایک دفعہ بتا دیں. یہ دیکھیں اس کو بہت سے لوگ نا غلطی میں اولائکا پڑھ لیتے ہیں. اولائکا یہ واو کو بھی پڑھتے ہیں. یہ واو لکھا ہوا ہے لیکن ایسے سمجھیں یہاں لکھا ہوا ہے ہی نہیں. اگر یہ یہاں نہ لکھا ہوتا جیسے پڑھتے نا ویسے پڑھنا ہے. اولائکا 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 فی جنات مکرمون. فما للذین کفروا قبلک مہطعین. عن الیمین وعن الشمال عزین. صدق اللہ العظیم. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا. اس میں ہم نماز کے اندرونی 7 فرائض جو ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے یہ اوپر سے نیچے کی ڈائریکشن ہمارے ذہن میں ہو اور اسی ترتیب سے جو ہے نا چیزیں یاد ہوتی جائیں گی. بہت آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں اوپر سے شروع کریں، اوپر سے شروع کریں. اب ہم سب سے پہلے کیا ہے، نماز شروع کرتے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے آئیں، دیکھیں ہاں بھائی ہم کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں تو قیام کر لیا. اچھا کیا خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں ہم کچھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرات کر رہے ہیں. یہ تیسرا فرض ہو گیا. 3 فرض تو یہاں تک ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جھک کر کے رکوع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں. تو رکوع اور سجود یہ 2 فرض ہو گئے. پھر 2 جو ہے وہ بالکل اینڈ میں ہے نماز کے. آخری قاعدے میں بیٹھنا، آخری قاعدے میں بیٹھنا اور نماز کو ارادے سے ہی ختم کرنا. جیسے یہ نیت کرتے ہیں نا اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ دونوں فرض ہیں. اسی طرح ارادے سے نماز کو ختم کرنا یہ بھی فرض ہے. تو یہ 7 فرائض ہیں. امید یہی ہے کہ سبھی کو یاد ہو گئے ہوں گے. ایک دوسرے کو سنا کے جو پچھلے 7 ہیں وہ بھی کل انشاءاللہ وہ دکھا دیں گے. جو لوگ ابھی نئے آئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. تو وہ نماز سے پہلے کے 7 جنہیں شرائط بھی کہتے ہیں اور فرائض بھی کہتے ہیں. نماز کی شرائط ہیں وہ 7، وہ بھی یاد ہونے چاہیے اور وہ بھی اہتمام سے پورے کرنے چاہیے. اور 7 نماز کے اندر کے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. سبھی ایک دوسرے کو سنا سنا کے اپنا پکا کر لیں. بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. یہ 2 ڈائریکشنز میں، ایک نیچے سے اوپر، ایک اوپر سے نیچے. پانچواں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں، جن کو ہم یوں کہہ لیں کہ قرآن کی آیتیں لیتے ہیں اور ایک ایک آیت سے، میں نے عرض کیا نا ایک آیت سے بھی زندگی پلٹ سکتی ہے. اور پلٹتی ہیں. ایسا نہیں کہ صرف بات ہے، ایسے ہم نے ہوتے دیکھی ہیں. ایک آیت سے زندگی پلٹ گئی.
ایک حدیث سے زندگی پلٹ گئی، ایک اچھے بول سے زندگی پلٹ گئی. تو وہ اس لیے یہاں جمع کرتے ہیں تاکہ کوئی بات ہمارے دل کو کبھی بھی لگ جائے اور ہمارے پہ اثر کر جائے. دیکھیں سورہ آل عمران تیسری سورہ 74ویں آیت نمبر ہے، آیت نمبر 74 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یختص مخصوص کر لینا، مخصوص کر لیتے ہیں، برحمتی ہی اپنی رحمت کے ذریعے. یختص مخصوص کر لیتے ہیں، برحمتی ہی. اب دیکھیں یہ ایک لفظ لگ رہا ہے برحمتی ہی، لیکن یہ تین لفظ ہیں. بی ایک لفظ ہے، رحمت دوسرا لفظ ہے، ہی تیسرا لفظ ہے. یہ تین لفظ ہیں جو ایک ہی جگہ، ہمیں لگتا ہے ایک لفظ ہے. برحمتی ہی اپنی رحمت کے ذریعے. با کے مطلب ہے ذریعے، رحمت کے مطلب رحمت، ہی اپنی. تو مخصوص کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ذریعے. من یشاء جس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں. اس میں کسی کے اندر کا کوئی کمال ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی چاہت پہ، اللہ کی منشا پہ 100%. واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل کرنے والے ہیں، بہت بڑا فضل کر دیتے ہیں. کسی کو اللہ اپنے لیے مخصوص کر لیں، اپنی رحمت کے ذریعے اپنے ساتھ مخصوص کر لیں، خاص تعلق دے دیں، اس سے بھی بڑا کوئی فضل کسی پہ ہو سکتا ہے؟ بھائی میں اللہ کا خاص الخاص بن گیا. وہ جسے کہتے ہیں خاص الخاص بھی چھوٹا لفظ ہے، اخص الخواص، میں خاص لوگوں میں بھی سب سے خاص بن گیا. تو یہ اگر اللہ کی طرف سے کسی کو میسر آ جائے، اس کے بعد اس کا کیا پیمانہ ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کا، اطاعت و فرما برداری کا، دین کے ساتھ جڑنے کا، اپنی نفی کرنے کا، اللہ کی بڑائی دل میں پوری عظمت کے ساتھ آ جانے کا. یہ سارے تقاضے ہیں اس ایک آیت میں، اس آیت کے ٹکڑے میں. کسی کو اللہ نے نوازا ہو نا، یہ میں آپ کو کیا عرض کروں. اچھا کبھی کسی نے سنا ہے فلانے فقیر کی جھونپڑی میں کل رات ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، کسی نے سنا ہے؟ بھائی جو حقیقی فقیر ہوتے ہیں، آج کل والے نہیں جو لاکھوں رکھے ہوتے، وہ نہیں. حقیقی فقیر جو ہوتا ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، کبھی سنا کہ اس کے ڈاکہ پڑ گیا؟ ہاں، خطرے میں سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس جتنا ہوگا اس کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جائے گا، اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ کرنی پڑے گی. اب یہ دنیا کے معاملات میں ہمیں بآسانی سمجھ آتا ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے. بھائی میرے پاس زیورات ہیں، اگر ایک عورت کہہ رہی ہے میرے پاس جی 5 تولہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے میرے پاس 50 تولہ ہے، کیا خیال ہے؟ 5 تولے والی زیادہ حفاظت کرے گی یا 50 تولے والی؟ کون زیادہ حفاظت کرے گا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح مال و دولت اور زیورات میں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے بڑھے گا ویسے ویسے حفاظت کا نظام بھی بڑھانا پڑتا ہے، ورنہ چور ڈاکو لوٹ کے لے جاتے ہیں. تو یہی حال نیکیوں کے کرنے اور نیکیوں میں استعمال ہونے کا ہے. ہماری جیسے جیسے اللہ تعالیٰ استطاعت بڑھانے لگتے ہیں، اللہ اپنے سے قریب کرنے لگتے ہیں، ویسے ویسے ہمارا معیار اور ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں. اور جیسے ہی یہ بڑھتی ہیں ویسے ہی شیطان کے حملے ہم پہ شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنا آپ ہی بڑا لگنے لگتا ہے، ہم اپنے ساتھ والوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ارے میں تو 5 وقت کی نماز، ذکر اذکار، نوافل کا اہتمام اور تہجد کا اہتمام، اور میں یہ کار خیر اور فلانا کام بہتر اور فلانا کام بہتر، بس اتنی سوچ بنی اور ہم اللہ کی نگاہ میں
آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں، ایک لمحے میں آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات ہے جو وراء الورا ہے، بے نیاز ہے. بڑائی ہے ہی اس کے لیے، کبریائی ہے ہی اس کے لیے. اس کی ذات کے علاوہ کسی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی کسی چیز کو بڑا بیان کرے. جب بھی کسی بڑائی کسی چیز کی طرف دھیان جائے اس کی نسبت اللہ کی طرف جوڑ دے. بھائی اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں یہ کار خیر کر رہا ہوں، کر رہی ہوں. بھائی اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں 5 وقت الحمدللہ نماز پڑھ رہی ہوں. بھائی اللہ نے مجھے توفیق دی. اللہ ہے، اللہ ہے. اور اس آیت میں دیکھیں کھول کے رکھ دی نا، بالکل کھل گئی بات. وہ جسے چاہتا ہے. کسے چاہے گا؟ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کلیم ہے کسی کے پاس؟ کوئی کرائیٹیریا ہے کسی کے پاس؟ کوئی پہچاننے کا معیار ہے کہ بھئی اس پہ چلیں گے تو اللہ کو ہم پسندیدہ ہو جائیں گے؟ کوئی ہے؟ ایک ہے، اگر جسے کہا بھی جا سکے، وہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن ہے. کسی بڑے یعنی یوں کہہ لیں 80-90% اسی سے ہوتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. جو حضور کے طریقے میں 100% چل رہا ہوگا نا، امید ہے کہ اللہ کو پسندیدہ ہو جائے گا. اللہ اسے اپنی رحمت سے خاص کر لیں گے. لیکن کسی میں وہ بھی نہ ہو، میں تو کہہ رہا ہوں ایمان بھی نہ ہو، ایمان بھی نہ ہو. اللہ اپنی رحمت سے اگر کسی کو چاہیں گے تو خاص کر لیں گے. اب بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ بھائی ایمان بھی نہیں ہے پھر اللہ کیسے خاص کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا تھا؟ ان میں کیا چیز تھی؟ وہ تو نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، تلوار ہاتھ میں لے گئے. کون سی ان میں ایک ذرہ کوئی بتا دے، ایک ذرہ بتا دے کہ ہاں اسلام کی یا ایمان کی کوئی رمق تھی، کوئی کشش تھی، کوئی اندر میں کوئی مادہ تھا. انتہائی سخت مخالف تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں کون سی تھی؟ ایمان تو نہیں لائے تھے. احد میں سب سے بڑا نقصان حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے پہنچا تھا. حضرت خالد بن ولید میں کیا چیز تھی؟ کوئی مجھے بتا دے نا. بڑی میں نے اس پہ کتابیں پڑھی ہیں، بہت اس پہ تحقیق کی کہ یہ چند نام ایسے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے. اللہ جسے چاہے، اللہ کی چاہت کا کیا معیار ہے کچھ نہیں پتا. اللہ کو حضرت عمر کی کیا چیز اچھی لگی کچھ نہیں پتا. خالد بن ولید کی کیا چیز اچھی لگی کچھ نہیں پتا. اقرا بن ابو جہل کی کیا چیز اچھی لگی کچھ نہیں پتا. وحشی کی کیا چیز اچھی لگی کچھ نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہے وحشی سے. جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد حضرت وحشی سے کہتے ہیں کہ وحشی اپنا چہرہ مجھے مت دکھایا کرو. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کی شہادت تازہ ہو جاتی ہے. جس کے چہرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہو اس کو بھی ایمان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پھر اللہ کا معیار تو کچھ اور ہی ہے نا، کچھ اور ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو بس اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، ہم تو بس اللہ سے اس کا فضل مانگنے والے بن جائیں. ہم تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کر کے اپنے آپ کو مخصوص اللہ کے مخصوص بندوں میں شامل کر لیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی بھی درجے میں تھوڑی سی روشنی دے گا نا، محسوس ہو جاتی ہے. تھوڑا سا تعلق دے گا محسوس ہو جاتا ہے. بھئی پہلے میں کیا تھی، اب مجھ میں کیا تبدیلی آ گئی. یہ ہر ایک محسوس کر لے گا خود، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اندر سے آتی ہے، اندر سے. تو جب مجھے یہ چیز محسوس ہونے لگے پھر مجھے اپنا حفاظت کا نظام بہت زبردست کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھ پہ تو پھر شیطان کے حملے شروع ہوں گے نا. مجھے تو لوگوں کی کمیاں دکھنی شروع ہو جائیں گی، مجھے تو لوگوں کے اندر خامیاں خرابیاں دکھنے لگیں گی. اپنا آپ بہت اچھا نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ ہمارے کسی کمال سے ہمیں نہیں مل رہا، یہ تو اللہ کی توفیق سے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے. ایسے لوگ جو 5 وقت کے نمازی تھے دوسروں کو 5 وقت کا نمازی بناتے تھے، یقین کریں جمعے کی توفیق بھی چھن گئی، نماز نہیں پڑھ پا رہے. یہ اپنی آنکھوں کی دیکھی مشاہدے کی باتیں بتا رہا ہوں، کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، مشاہدے کی ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے مخصوص کروانے میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں. اور جیسے جیسے اللہ ہمیں اپنا مخصوص کرتے چلے جائیں ویسے ویسے وہ کہتے ہیں نا، جس ٹہنی پہ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے.
اتنا ہی ہم جھکتے جائیں، عاجزی آتی جائے. بھائی ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے محض میرے رب کی عطا ہے. اللہ مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس کام میں لے لیا، یہ میری سعادت کی بات ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کا مخصوص کرنا یہ سارا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور میں پھر اس کی لاج رکھوں، میں اس کے اوپر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بن جاؤں. دیکھیں ایک حدیث بھی سامنے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں. اس نے پھر دوبارہ پوچھا، اچھا لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اس کے اعمال برے ہوں. کھل کے آ گئی نا بات، بالکل کھل کے آ گئی. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے. اگر ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، الحمدللہ بڑھ رہی ہے، تو ہمیں فائدہ اور اچھے اعمال کرنے کے مواقع ملتے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تو ہم سارے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، سارے لوگوں میں. اس میں دنیا کے ہر شعبے کا ہر شخص آ گیا، دینی شعبہ جات بھی آ گئے، دنیاوی شعبہ جات بھی آ گئے. اگر جس کی عمر لمبی ہے اس کی بڑی عزت کرنی چاہیے، بڑی عزت کرنی چاہیے، بڑی عمر والوں کی بڑی عزت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے طویل عمر دی ہو اور اس کے ساتھ اچھے اعمال کر رہا ہو، یہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے، انتہائی محبوب. تو ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے، جو اللہ کو پسند ہو، جو حضور کو پسند ہو، ہم بھی اس کی بڑی عزت کریں، بڑوں کی عزت بہت کریں، بہت کریں. اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے اعمال اچھائی کی طرف نہیں جا رہے بلکہ برائی میں، ہمیں محتاط ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سمیٹ لینا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا باندھتے جانا ہے، اپنے آپ کو اس جس سے کہنا چکر سے نکالنا ہے، اس سے نکالنا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا ایک رزق کے اصل معنی اور مفہوم ہم نے جیسے سمجھ رکھے ہیں کہ جی مال و دولت ہی رزق ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. اگر مال و دولت ہی رزق ہوتا تو کسی نبیوں میں ایک دو کے علاوہ کسی کے پاس بھی رزق نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہاں کے سردار ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی رزق نہیں تھا، اگر ہماری والی تشریح پہ چلے جائیں. لیکن اس کی تشریح قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اور ہے. وہ ہم نے بتا دیا تھا کہ جی ایمان کی دولت ہو، علم، ذہانت، سمجھداری، حکمت ہو، صحت، عافیت، اعضاء کی سلامتی ہو، نیک بیوی یا نیک شوہر ہو، نیک اولاد ہو، نیک پڑوسی ہو، مخلص دوست ہو، اور لوگوں کی محبت حاصل ہو. یہ اگر کسی کو حاصل ہے، اور یہ اس پیمانے پہ پرکھیں گے نا، سارے نبی بھی ان کو بھی یہ ساری چیزیں میسر تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجہ میسر تھی، کمال درجہ. تو رزق کی بڑی فراوانی تھی، ان کے وہاں بھی بڑی فراوانی تھی. اسی سے متعلق ایک اور غلط فہمی بھی ہمارے دماغ میں، وہ ہے برکت. ہم کثرت کو برکت سمجھ بیٹھے. کتنی بڑی نادانی کر لی نا. ہم سمجھتے ہیں زیادہ ہوگا تو ہی اچھا ہے، کوئی بھی چیز زیادہ ہوگی تبھی اچھا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھ لیں، برکت پیسوں کی کثرت میں نہیں ہوتی. دیکھیں اب یہ کس چیزیں جو ہے نا جمع کی ہیں، اور یہ چیزیں ہم اپنے مشاہدے میں لائیں گے نا، ہمیں سب چیزیں دکھیں گی. برکت تو یہ بھی ہے مہینے 4-6 گزر جائیں، ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ اللہ نے ہماری صحت میں برکت دے دی ہے. پھر اگلی دیکھیں، برکت یہ بھی ہے موسم 2 یا 3 بدل جائیں، ہم کو نیا لباس لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کیوں؟ کیونکہ دل سیر ہو چکا ہوگا، دل میں ہی کشش نہیں رہے گی. ورنہ کسی کا دل رکتا ہے کبھی؟ لیکن دل کا سیر ہو جانا یہی برکت ہے. ہمارا جسم ویسا ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے ہمارے لباس اور جسمانی حالت میں برکت رکھی ہے. نہ لباس پھٹے گا، نہ ہی خراب ہوگا، نہ رنگ خراب ہوگا، نہ پرانا لگے گا. یہ بھی برکت ہے. پھر برکت یہ بھی ہے ہم تھوڑا سا کھانا کھائیں اور سیر ہو جائیں، جو کھائیں وہ مزیدار بھی لگے، اور سب سے اہم کہ وہ ہضم بھی ہو جائے. اب یہ نعمت ہمیں کتنی ہزاروں دفعہ میسر آئی ہوگی، کبھی سوچا بھی
کہ یہ کتنی بڑی برکت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. روز مرہ 3 دفعہ کھاتے ہیں نا، کم از کم 3 دفعہ، تو یہ روز مرہ ہمارے ساتھ یہ برکت آ رہی ہے. ہم نے بھی سوچا اس پہ. پھر دیکھیں برکت یہ ہے ہم کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھے ہیں. ایسے ایسے میں لوگ جانتا ہوں ذاتی حیثیت میں جو کوئی 2.5 گھنٹے سوتے ہیں 24 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے بس، کوئی 4 گھنٹے اور کوئی 4.5 گھنٹے. مطلب اس سے اوپر والے تو خیر بہت ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو 24 گھنٹے میں بس 2.5 گھنٹے سوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اسی میں نیند پوری ہو جاتی ہے، الحمدللہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں ہم. تو یہ بھی تو برکت ہے، ہمیں بھی تو حاصل ہوگی، ہم بھی تو دیکھتے ہوں گے. برکت یہ بھی ہے ہم کوئی نئی بات سیکھیں فوراً ہی سمجھ بھی جائیں بغیر کسی مدد کے. یہ ہم یہاں کلاس میں آتے ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دیتے ہیں، ہم سمجھ بھی جاتے ہیں اور الحمدللہ سمجھ کے عمل پہ بھی آ جاتے ہیں. برکت نہیں ہے یہ؟ کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی برکت ہے. پھر برکت یہ بھی ہے ہم ایسی جگہ جائیں جہاں پہ بہت رش ہے، تاخیر ہو جانے کا اندیشہ ہے، لیکن اللہ ہمارے معاملات آسان کر دے بغیر ہماری کوشش کے، بغیر کوشش کے. میں کیا عرض کروں، یہ ذاتی تجربات کی بنیاد پہ آپ میں سے بھی اکثروں نے دیکھا ہوگا. ہماری بیٹی نے تو آج آئی نہیں ہے، اس کے امتحان ہو رہے ہیں. اس نے بھی بتایا کہ بابا ہم وہاں امتحان میں بیٹھے تھے، ہمیں مشکل لگ رہا تھا، ایسا ایسا ہو رہا تھا، ہم نے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، یا ہم نے جو ہے وہ استغفار پڑھنا شروع کیا، اور اس کے پڑھنے کی برکت سے ہمارے وہ کام جو ہمارے پہنچنے میں یا وقت کی تنگی کا ہم شکار ہونے کا اندیشہ تھا، وہ سارے کے سارے آسان ہو گئے. اور نہ صرف اس کے آسان ہوئے، اس کے ساتھ جو اس کی کلاس فیلو تھیں ان بچیوں نے بھی یہ سیکھ لیا، اب ان کا بھی عمل بن گیا ہے کہ بھائی کب کسی جگہ بھی ہم دیکھیں کوئی رش میں پھنس جائے، آپ آزمائیے گا. اللہ نہ کرے کبھی کسی رش میں، کراچی میں تو آئے دن ہوتا ہے کہ جی فلانا روڈ جام ہو گیا، فلانا روڈ جام. آپ کبھی کسی رش میں پھنس جائیں، وہاں درود شریف پڑھنا خاموشی شروع کر دیں، تھوڑی دیر میں دیکھیے گا کہ اچھا کیسے رستہ بنتا ہے، کیسے رستہ بنتا ہے. میں اپنا ایک تجربہ بتاؤں، مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی، مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی، اور نازم آباد پہ جو وہ اردو بازار ہے اس سے بھی اندر کی طرف کہیں میں تھا. بس اذان شروع ہوئی، الحمدللہ وضو تھا، ہم نے سوچا چلو اپنے گھر جا کے مسجد پڑھنے کی نماز کوشش کرتے ہیں. اب سوچے مغرب کے ٹائم پہ کیا رش کا عالم ہوتا ہے. جو لوگوں کا یہ رستہ ہوگا انہیں اندازہ ہوگا کہ کیا رش کا عالم ہوتا ہے. اور میں کیا عرض کروں، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے روڈ کے اوپر، جیسے وہ ہوتا ہے نا VIP موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ روڈ خالی کرا دیے گئے. میں حیران ہوں کہ بھائی لوگ کہاں چلے گئے، لوگ کہاں چلے گئے. اور ہم الحمدللہ یہاں آئے ہیں تو اذان بس ختم ہوئی تھی، تکبیر اولیٰ سے نماز مل گئی. کتنا فاصلہ تھا. برکت تو بس کس طرح سے سمٹتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، وہی والی بات ہے نا، اندیکھا ہماری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے، بس پھر سمجھ آتی ہے برکت کیا چیز ہے، پھر سمجھ آتی ہے. برکت یہ بھی ہے ہم جہاں بھی جائیں لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں بغیر کسی اضافی محنت کے. ہم کوئی کار خیر نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، ہم دیکھ محلے میں بالکل پہلی دفعہ گئے، ایک آبادی میں پہلی دفعہ گئے، لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں. بھائی کہاں سے آئی ہے عزت؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی، یہی تو برکت ہے. پھر برکت یہ ہے کہ ہماری شریک حیات، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے، سب کے ساتھ ہمارے لیے سکون اور راحت کا سبب ہو جائیں. یہ جتنے بھی ہمارے اطراف کے لوگ ہیں نا، یہ ہم سے متعلق جتنے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے سکون اور راحت کا سبب ہو جائیں. میں کیا عرض کروں، یہ سب آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. بس یہ جو لوگ محسوس کر رہے ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ ہاں یہ برکتیں کیسی ہیں. برکت بے شمار چیزوں میں چھپی ہوتی ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، مگر ہم خود ہی اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں نا. تو آخر میں ایک چھوٹی سی دعا، یا اللہ تو نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، آمین. یہ روزمرہ کے چند کام ہیں، کوشش کریں کہ اس کو آہستہ آہستہ ہم اپنے معمولات میں لے آئیں. کہیں سے تو شروع کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے فائدے ہم دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ کیا اس سے فائدے ہو رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.